السلام علیکم، کیا حال چال ہے میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی۔ آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے، اس لیے اس کو اسکپ بالکل بھی مت کیجیے گا۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی ہے، تو ایک یہ اسلامی سٹوری ہے، اسے ضرور دیکھیے گا اور لائک بھی ضرور کیجیے گا۔ فتح مکہ کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکان کی دیوار سے ٹیک لگائے اپنے کسی غلام کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے، اور وہ مکان ایک کافر عورت کا تھا۔ اس نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک سنی تو بغض اور حسد کی وجہ سے اپنے مکان کی کھڑکیاں بند کر لیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک اسے سنائی نہ دے۔ ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مکان کی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے ہیں یہ ایک کافر عورت کا مکان ہے، اور اس مکان میں رہنے والی کافر عورت نے بغض اور حسد سے اپنے مکان کی کھڑکیاں بند کر لی ہیں، لیکن اللہ نے اس کے دل کی کھڑکیوں کو کھول دیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ کہنا تھا کہ اس عورت کے اندر بیٹھے بیٹھے دل کی دنیا بدل گئی اور وہ بے قرار ہو کر باہر نکلی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر گر گئے اور مسلمان ہو گئی۔ ایک غریب دیہاتی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں انگور سے بھری ایک رکابی کا تحفہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ کملی والے آقا نے رکابی لی اور انگور کھانے شروع کیے۔ پہلا دانہ تناول فرمایا اور مسکرائے، اس کے بعد دوسرا دانہ کھایا اور پھر مسکرائے۔ وہ بیچارہ غریب دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتا دیکھ دیکھ کے خوشی سے نہال ہو گیا۔ صحابہ کرام سارے منتظر اور خلاف عادت کام جو ہو رہا ہے کہ ہدیہ آیا ہے اور انہیں حصہ نہیں مل رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگوروں کا ایک ایک دانہ کر کے کھا رہے ہیں اور مسکراتے جا رہے ہیں۔ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوروں سے بھری پوری رکابی ختم کر دی، اور آج صحابہ سارے پریشان۔ غریب دیہاتی کی تو عید ہو گئی تھی، خوشی سے دیوانہ خالی رکابی لیے واپس چلا گیا۔ صحابہ نہ رہ سکے، ایک نے پوچھ ہی لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو آپ نے ہمیں شامل ہی نہیں کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، تم لوگوں نے دیکھی تھی اس غریب کی خوشی، میں جب انگور چکھے تو پتہ چلا کھٹے ہیں، مجھے لگا کہ اگر تمہارے ساتھ یہ بانٹا تو ہو سکتا ہے تم میں سے کسی سے کچھ ایسی بات یا علامت ظاہر ہو جائے جو اس غریب کی خوشی کو خراب کر کے رکھ دے۔ ابن اثار رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام سے سرفراز کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدس پیدا کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اصفا سے نوازا، تو آپ کو کون سی فضیلت عطا کی گئی ہے؟ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب فرماتا ہے کہ اگر میں نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حبیب بنایا، اور اگر میں نے موسیٰ علیہ السلام سے زمین پر کلام کیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت کو ختم کیا، اور کوئی مخلوق ساری کائنات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مکرم میں نے پیدا نہیں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر، شفاعت ناکہ، شمشیر تاج، عصا، حج عمرہ اور ماہ رمضان عطا فرمایا۔ تمام شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، حتیٰ کہ روز قیامت میرے عرش کا سایہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دراز ہوگا، اور حمد کا تاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام
میں نے اپنے نام کے ساتھ ملایا تو جس جگہ میرا ذکر کیا جائے گا میرے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ضرور ہوگا۔ اور میں نے دنیا کو اس کے رہنے والوں کو اس لیے پیدا کیا کہ میرے نزدیک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت ہے سب اس کو پہچانے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں دنیا کو پیدا نہ فرماتا۔ تو جی اس کے ساتھ ہی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، مزید اسلامی اور اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں۔ تو جی اس کے ساتھ ہی اپنی بہن کو اجازت دیجیے، امید ہے آپ کو پیارے نبی کی پیاری پیاری باتیں بہت زیادہ پسند آئی ہوں گی۔ تو اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔